اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جرمنی کا سائنسدان فرینک ہوگر بیٹ، جس نے ترکی کے آنے والے جو زلزلے تھے ترکی اور شام میں، ان کی پیشن گوئی کی تھی، اور وہ بہت حد تک نہیں، پرفیکٹلی وہ سچ ثابت ہوئی۔ ایک نالج ہے، ایک علم ہے، اللہ رب العزت جس بندے کو بھی عطا کر دے، اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ چند دن پہلے سپٹمبر کے آخری عشرے میں فرینک ہوگر بیٹ نے ایک اور پیشن گوئی کی تھی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ افغانستان، پاکستان، انڈیا، ان علاقوں میں زلزلے آنے کی پیشگوئی ہے، اور اس نے جو تاریخیں بتائی تھیں ان کے مطابق زلزلے چھوٹے بڑے وہ آتے رہے، اور یہاں تک کہ افغانستان میں آج سے 3 دن پہلے 6.4 کا جو ہے وہ زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ افغانستان کی مغربی پٹی پہ ہوا، اور اسی دن ہی تقریباً 10 اور زلزلے افغانستان میں چھوٹے بڑے آئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اگر آپ علاقوں میں اوپر دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ جو تاجکستان کا علاقہ ہے، اس میں جو زلزلے ہیں وہ بہت آئے، چھوٹے چھوٹے 4.2، 4.9 اور کچھ 3 کے بھی، تو مختلف روزانہ آج بھی آ رہے ہیں، کل بھی آئے تھے، ان کی تفصیل بھی ہم جاری کر سکتے ہیں۔ ناظرین، فرینک ہوگر بیٹ کا جو ایک فینومینا ہے جس پہ وہ بات کرتا ہے، وہ اس بیس پہ ہے کہ جو سولر سسٹم کے پلانٹس ہیں، جن میں جوپیٹر ہے، مارس ہے، مرکری ہے، سورج خود ہے، ہماری زمین ہے، حتیٰ کہ چاند بھی ہے، تو ان کی جب آپس میں کچھ تکون بنتی ہے، جس کو کنجکٹری یہ کہتا ہے، ایک ایسی ان کی لائن بنتی ہے کہ جب یہ اس لائن میں آتے ہیں تو جو کہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، چاند زمین کے گرد چکر کیوں لگا رہا ہے؟ کس وجہ سے کہ چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زمین کی کشش ثقل ہے، ایک پاور ہے جو چاند کو کھینچے ہوئے ہے، چاند کو باہر نہیں جا رہی۔ ہماری زمین خود سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سورج کی بھی اپنی کشش ثقل ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین کو باہر نہیں نکلنے دیتا۔ تو یہ سارے جو پلانٹس ہیں، سارے کے سارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ان کی جب ایک ایسی پوزیشنز بنتی ہیں جو کہ تکونی ٹائپ کی پوزیشنز ہوتی ہیں، تو وہ ایسی طاقت پیدا کرتی ہیں کہ وہ زمین پہ، کیونکہ جو ہماری ٹیکٹونک پلیٹس ہیں جو کہ لاوا کے اوپر تیر رہی ہیں، ان کی کتنی موٹائی ہے؟ کسی کی 20، 50، 100، 150، 200، اتنے کلومیٹر ان کی موٹائی ہے۔ فار ایگزامپل، 12,000 کلومیٹر کا ایریا ہے زمین کا، اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھے کہ اگر 100 کلومیٹر کی پلیٹ ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ بالکل ایک کاغذ کی طرح پتلی ہی ہے، جیسے لاوا کے اوپر تیر رہی ہے۔ تو یہ تیرتے تیرتے آپس میں ملتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں۔ اب جو اس کی نئی ویڈیو آئی ہے فرینک ہوگر بیٹس کی، جو کہ اس نے رات کو نشر کی ہے 8 تاریخ کو، آج 9 ہے، اس کے مطابق اس نے بتایا ہے کہ اب جو پلانیٹری کنجکشنز جو کہ نئی صورتحال بن رہی ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس نے ایک اور پریڈکشن کی ہے، جس کے مطابق اس نے بتایا ہے کہ 9 تاریخ کو سورج، وینس اور یورینس، ان کی کنجکٹری بن رہی ہے، اور 10 تاریخ کو بن رہی ہے وینس، ارتھ اور سیٹرن کی۔ یہ تینوں ایک لائن میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ایک لائن میں آنے کی وجہ سے بہت مشکل پیش آ سکتی ہے کہ ان میں زلزلے آ سکتے ہیں 10 تاریخ کو۔ اس نے کچھ ڈیٹس دی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن اس نے جو ڈیٹ 12 کی دی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنی حفظ و امان میں ہر ایک کو رکھے، اور اللہ ہر طرف خیر رکھے، کیونکہ اس نے یہ جو پوزیشن بتائی ہے وہ اس نے بتائی ہے پلانیٹری اینڈ لونر جیومیٹری، جو کہ 10 سے لے کے 12 تک رہے گی، جس میں نیپٹون، زمین اور مرکری جو ہے وہ شامل ہیں، اور اس میں وینس بھی شامل ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ جس میں سورج بھی شامل ہے اس پلانیٹری کنجکشنز میں۔ تو وہ اس نے بتایا ہے کہ یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، مرکری، وینس، جوپیٹر، اور پھر مرکری، سن، نیپٹون کی۔ تو اس نے یہ بتایا کہ رات کو 11 تاریخ کو رات کو 11:15 بجے زمین کے تمام حصوں پہ، اس بار اس نے صرف پاکستان کا نام نہیں لیا، اس نے مکمل زمین کے تمام حصوں پہ، کیونکہ جو حصہ گھومتے ہوئے اس کے طرف آ جاتا ہے، اگر معمولی سا بھی اس ٹیکٹونک پلیٹ پہ
اگر اثر پڑ جاتا ہے اس میگنیٹک فیلڈ کا تو وہ ایک بڑے زلزلے کا پیش نظر بن سکتا ہے۔ اور جہاں تک اس نے اس کی پریڈکشن کی ہے وہ 7.5، 7 سے اوپر، 6.5 سے اوپر یا 7.5 سے اوپر کا زلزلہ بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی صورتحال بن رہی ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر اس نے بتایا کہ یہی صورتحال پہلے بھی رہ چکی ہے، 2021 میں بھی ہوئی تھی، اس وقت بھی کچھ زلزلے آئے تھے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ ہے، اس کا علم ہے، جبکہ زلزلوں کے متعلق ایسا ہی ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ایک علم ہے، اللہ رب العزت جس کو بھی عطا کر دے، جو حاصل کرنا چاہے اس کو تو علم عطا ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس کی یہ جو پریڈکشن ہے، اللہ رب العزت سے بچائے کہ 2021 میں بھی اس طرح کے جو معاملات ہوئے تھے، تو ہیٹی کے علاقے میں وہ بتاتا ہے کہ جو کہ امریکہ کے ساتھ ایک جزیرہ بھی ہے، وہاں پر بھی آئے تھے۔ اور آپ کی پریڈکشن کے مطابق اس نے جو پیریڈ بتایا ہے، رات یعنی 11:30 بجے 11 تاریخ سے لے کے 16 تاریخ تک، یہ ساری کی ساری تاریخیں بہت خطرناک ہیں، اور ان میں جو ہے وہ زمین کے کسی ایک حصے پہ نہیں، اس میں پاکستان ہی صرف شامل نہیں، پوری دنیا اس نے شامل کر دی ہے۔ ناظرین، یہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے تمام دنیا میں زلزلے آنے ہیں، اور یہ قیامت کی ہی پیشن گوئی میں سے شامل ہے۔ تو اب جو اس کی پیشن گوئی ہے وہ مون، ارتھ اور نیپٹون، ان تینوں کی ہے۔ مون، ارتھ اور نیپٹون کی وہ 12 تاریخ کی ہے۔ تو ناظرین، کیا مشکل ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے اس معاملے میں دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اگر ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں۔ آیت الکرسی ایک ایسا ذکر ہے ناظرین کہ جو بھی انسان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ میں اس بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں آلریڈی، اور وہ لگی ہوئی ہے کہ آیت الکرسی کیسے حفاظت کرتی ہے۔ سورج گرہن بھی لگنے والا ہے، اس کے اثرات بھی ہوں گے، لیکن وہ زیادہ امریکہ میں ہوں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے ناظرین کہ یہ جو آنے والے دن ہیں، اسپیشلی جو رات 11 اکتوبر سے لے کے کی جو رات ہوگی 11 بجے کے بعد، اور 12 تاریخ ساری، ان میں آپ نے ورد جاری رکھنا ہے۔ یہ تاریخ انتہائی خطرناک ہے۔ 12 تاریخ کی آج 9 ہو چکی ہے، تو ہماری زمین اس میں داخل ہو چکی ہے، اس پلانیٹری اور لونر جیومیٹری کے کنجکشنز میں، جو سن، وینس، یورینس کے بعد یہ والی بن رہی ہے۔ تو بڑی خطرناک ہے۔ دعا کیجئے، اگر اس چیز کو ہم اگنور کریں تو یقین کیجئے کہ نقصان ہمارا اپنا ہی ہے، نقصان ہمارا اپنا ہی ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کو یاد کیجئے، اور ہر وقت یاد کیجئے۔ آیت الکرسی کا ورد سے بہتر بھی آیات ہو سکتی ہیں، لیکن آیت الکرسی میں یہ سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے سب سے بہترین یہی ہے۔ اور اس کو اگر ہم اگنور بھی کر دیں کہ وہ ایک سائنسدان ہے، زلزلے کے پریڈکشن کوئی نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ، لیکن ماضی میں اس کی ساری سچ ہوئی ہیں، اور سپٹمبر کے آخری ہفتے والی بھی اس کی سچ ہو گئی ہے۔ اس نے یہی بتایا تھا کہ جو بلوچستان کے لیفٹ کا جو مغرب کا ایریا ہے وہ افغانستان ہی آتا ہے، اور وہاں پر اب تک تقریباً 10 سے 15 کے قریب زلزلے آ چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، ہم روک نہیں سکتے۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے۔ پاکستان پہلے ہی بہت خطرناک حالات سے گزر رہا ہے، اور ہم لوگوں کے جو حرکات ہیں، جو عادات ہیں، وہ سب کی سب وہی ہیں جو کہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ ہم سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو ہمارے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہم پہ رحم کرے تو وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اے رب العزت ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ بے شک زلزلے آنے ہیں۔ تو مزید آپ کو انفارمیشن چاہیے تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کی ویب سائٹ، اس کی ویڈیو، اس کا سارا ایڈریس میں نے دے دیا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ یہ ساری انفارمیشن ہے کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔